یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار فرماتے ہیں مال کی کثرت ہوگی اور قرآن کو کھول دیا جائے گا. کھول دیا جائے گا کہ مراد گلی گلی قرآن کا درس ہوگا، گلی گلی قرآن کے معاملات ہوں گے. اور آپ دیکھیے، میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کو ہر تفرقے سے صاف کر کے صرف میں نیچرل اور جینین باتیں اور حقیقی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ غور کیجئے اس پر. جب بھی فتنے کی بات آئی ہے حضور نے قرآن کو پیش کیا ہے کہ قرآن کے ذریعے ہی ہدایت پھیلے گی، اور کچھ لوگ ایسی ہوں گے جو نام قرآن کا لیں گے اور گمراہی پھیلائیں گے. جس طرح کی یہ حدیث سنیے، میں ایک حدیث اور آپ کو بتاتا ہوں. یہاں حضور نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، فتنے ہوں گے، اور ان فتنوں میں مال کی کثرت اور قرآن کو کھولا جائے گا. یہ حدیث یاد رکھیں ابو داؤد شریف کی. قرآن کو کھول دیا جائے گا. حتی یاخذہ المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغیر والکبیر والعبد والحر. یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر مومن، ہر منافق، ہر مرد، ہر عورت، ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر غلام، ہر آزاد، سبھی اس کا درس دے رہے ہوں گے. آ گئی بات؟ بولیے، آ گئی نا بات؟ جو میں 12-15 دن سے آپ کو لے کر بیٹھا ہوں اور آپ کو لوٹ لوٹ کر ایک ایک ترجمے پر پوری صدیاں یاد دلا رہا ہوں کہ یہ ترجمہ نہیں ہوا ہے جو آج کیا جا رہا ہے. یہ حضور نے شاہ فرمایا کہ قرآن کیسے کھلے گا، یہ حضور کا فرمان ہے. فرمایا قرآن ایسا کھلے گا حتی یاخذ المؤمن، کہ مومن بھی اس کا درس دے رہا ہوگا، والمنافق، منافق بھی قرآن ہی کا درس دے رہا ہوگا، والرجل، مرد بھی اس کا درس دے رہا ہوگا، والمرأة، عورتیں بھی درس دے رہی ہوگی. تو یہ حضور شاہ فرما رہے ہیں کہ وہ فاسقہ اور وہ فاجرہ اور وہ ملعونہ اور عقائد بد عقیدے پر مبنی وہ مرد اس کے درس دے رہے ہوں گے، کیونکہ مومن گزر چکا ہے. مومن بھی درس دے رہا ہوگا، منافق بھی درس دے رہا ہوگا، عقائد سلیمہ والے، فطرت سلیمہ والے بھی درس دے رہے ہوں گے، مرد بھی درس دے رہا ہے، عورت بھی درس دے رہا ہے، والعبد، گھٹیا قسم کے لوگ بھی درس دے رہے ہوں گے. کیونکہ اب عبد کا معنی کوئی غلام کے تو ہونے سے رہا، جس کی معاشرے میں کوئی عزت اور اوقات ہی نہیں ہے، جن کی شکلیں دیکھ کر قے آ جائے، جن کا علم دیکھ کر بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے، وہ علماء سے، مساجد سے ہٹے اور کٹے، پہنچے کن کے پاس؟ والعبد، ان جیسے گھٹیا آدمیوں کے پاس کہ جو خود بدکاریوں کے اندر مبتلا تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کو کیا؟ قرآن پڑھ کر ہی درس دیا. آج بھی آپ دیکھیے ٹی وی جو عام پرائیویٹ چینلز چلتے ہیں، اس میں جناب ان کے درس قرآن بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر حضور نے پہلے اشارہ کیا کہ قرآن کا کھلواڑ ایسا کیا جائے گا، مومن بھی درس دے گا، منافق بھی درس دے گا، مرد بھی درس دے گا، عورت بھی درس دے گی، چھوٹا بھی درس دے گا، بڑا بھی درس دے گا، گھٹیا قسم کے لوگ بھی درس دیں گے، عام لوگ بھی درس دیں گے. حضور نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیاں اتنی کثرت ہو جائے گی، اور آخر میں دعویٰ کیا ہوگا ان لوگوں کا؟ فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَن يَقُولَ مَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِ وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ. اور وہ یہ برملا لوگوں کے سامنے کہا کریں گے کہ ارے لوگوں کو کیا ہو گیا، میں تو قرآن کا درس دے رہا ہوں، یہ میرے درس کا کیوں انکار کر رہے ہیں؟ یہ حضور نے شاہ فرمایا. یعنی وہ بعد میں لوگوں سے یہ کہے گا کہ مالی انسان ہے، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور دلائل کے ساتھ وضاحت کی جائے گی. اور یہاں پر وہ سامنے سے لوگ کہیں گے قرآن تو پڑھ رہا ہے، قرآن تو پڑھ رہا. تو رسول اللہ نے ان کی بولیاں بھی بتا دی کہ وہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کر، اپنے دفتروں میں بیٹھ کر، اپنے اداروں میں بیٹھ کر لوگوں کو کہیں گے مال الناس، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، لا یتبعون وقد قرأت القرآن، یہ ہمیں مانتے نہیں حالانکہ ہم قرآن کا درس دے رہے ہیں. تو آپ دیکھیں لفظ بر لفظ حضور نے بیان فرمایا کہ نہیں فرمایا. یہ علامت قیامات میں سے جو میں نے ابو داؤد کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے. اب لائیں نہ پیش کریں اس حدیثوں کو، سامنے لا کر دیکھا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جو قرآن کے مدعی، قرآن کی تعلیم کے مدعی ہو کر یہ کہتے ہیں ہم قرآن کا درس دے رہے ہیں، لوگ ہمیں منع کر رہے ہیں. حضور نے کن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہر ایرا غیرا تو خیرا قرآن کا درس دے رہا ہوگا؟ وہ کون ہے ایرا غیرا تو خیرا؟ وہ ایرا غیرا تو خیرا وہ ہے جو امت کے طرز، ان کے فکر، ان کے انداز کو چھوڑ کر اپنا انداز نکال رہا ہوگا. وہ ہے ایرا غیرا تو خیرا، جس کے پاس جانے سے شریعت مطہرہ نے روکا ہے. ہاں لیکن عام شخص چاہے وہ کسی بھی صدی میں پیدا ہو، کسی بھی برادری میں پیدا ہو، کسی بھی علاقے میں پیدا ہو، اس نے قرآن کو سمجھنے کا فہم حاصل کیا اور دوران درس سمجھانے میں اور سمجھنے میں وہ طریقہ اختیار کیا جو ہمیشہ سے امت نے کیا ہے. تو حضور نے فرمایا وہ مومن ہے، اس کا حق تھا قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو سمجھانا. حدیث اور آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، قیامت قرآن کے حوالے سے ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھیے، جس کی صنعت کو مسند ابی اعلیٰ نے اسناد جید کہا ہے اور ابن کثیر نے اس کو بڑے طراق کے ساتھ نقل کیا ہے. اور میں تو کہتا ہوں اس دور میں بد مذہبوں کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث سب سے بڑی تریاق ہے، سب سے زبردست قسم کی لائٹ ہے یہ، جس کی روشنی میں آپ صراط مستقیم کو تلاش کریں گے. اور میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کیا ہے، سورۃ الاعراف کے ضمن میں ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے. بلم باورا کا واقعہ آپ نے سنا ہے، سورہ اعراف کے اندر آیا، آیت نمبر 175 کے اندر.
اس میں ایک آیت کہہ کر رب کریم نے اس کے تمام تر نماز، روزہ، زکات، اس کی تمام چیزوں کی مذمت کی ہے. بلم باورا بنی اسرائیل کے بعض علماء نے بلم باورا مراد لیا ہے سے کہ بنی اسرائیل کے بڑا عابد و زاہد اور بڑا نیک شخص تھا، اور اس کو قوم نے چڑھایا کہ تو اتنا بڑا نیک شخص ہے، تجھے کسی کی تعظیم کرنے کی کیا ضرورت؟ جس طرح یہ کہتا آپ خود اتنے بڑے مولوی ہو گئے، لوگ اعلیٰ تھے، آپ ابو الاعلیٰ ہو گئے. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کی کوشش کی معاذ اللہ. بلم باورا لوگوں نے کہا تو بڑا شریف زادہ ہے، بڑا نیک ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، تجھے کیا ضرورت ہے کسی کے پیچھے چلنے کی؟ حضرت موسیٰ سے الگ ہو جا. وہ جماعت سے الگ ہوا، سواد اعظم سے الگ ہوا، غیر مقلد بنا. جب وہ الگ ہوا، چھوڑ دی ساری چیزیں، تو قرآن کریم نے اس کی مذمت کو ذکر کرتے فرمایا کہ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ بدبختوں میں سے، گمراہوں میں سے، دھتکاروں میں سے ہو گیا. اس کے تحت ابن کثیر نے ایک واقعہ بالکل اس آیت کی تفسیر کرنے کے لیے لا کر تفسیر ابن کثیر کے اندر رکھا ہے اور واضح طور پر لکھا ہے. یہ مسلم نبی اعلیٰ سے حدیث پاک کو اس نے لیا ہے. توجہ سے سماعت فرمائیے. علامات قیامت میں سے رسول اللہ نے ذکر فرمائی. فرمائے وہ قوم باقاعدہ اٹھے گی میری امت کے اندر، اور میری امت کے لیے انا مما اتخوف، اور میں سب سے زیادہ اس کا خوف رکھتا ہوں. حضور وہ خوف کیا ہوگا؟ کیا وہ مندروں سے نکل کر آئے گی؟ کیا وہ سلیب اٹھا کر لائے گی؟ کیا وہ گرجوں سے نکل کر آئے گی؟ سرکار نے فرمایا نہیں، یقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھے گی. اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلامات کے نزاکت کو دیکھیے کہ سب سے زیادہ خطرہ مجھے اس قوم سے ہے. کس قوم سے؟ فرمایا جو قرآن پڑھے گی. یہاں تک حضور ارشاد فرماتے حتی رؤیت بہجۃ علیہ، یہاں تک کہ قرآن کے پڑھنے کی تازگی بھی اس کے چہرے پر نظر آئے گی، بڑا نورانی چہرہ ہوگا. فرماتے ایک وقت تک تو وہ قرآن کی خدمت کرے گی، اچانک انسلخ منہ، پھر وہ قرآن کے پیغام سے ہٹے گی، اور پھر بھی منمانی رائے اور اپنے مطلب کا ایمان، اپنے مطلب کے اسلام کو لوگوں پر نافذ کرنے کے لیے وہ لوگ اٹھیں گے. پہلے قرآن پڑھ تبلیغ کر کے، نیکی کی بات کر کے اپنا ایک مقام بنائیں گے لوگوں میں، اور اس کے بعد وہ اچانک کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہو کر رسول اللہ فرماتے کیا کریں گے؟ فرمایا وہ سعى علی جانب السیف، میری امت کے لیے تلوار کھینچیں گے اور لوگوں کو قتل کرنا شروع. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے. اس کو لڑائی سوال سے سن لیجیے. وسعى علی جانب السیف، اپنے علاقے والوں پر تلوار اٹھا کر قتال شروع کریں گے، اور جب قتل کریں گے ان کو تو بھائی قتل کرنے کا کوئی جواز ہونا چاہیے نا. اب خود ہی اگر یہ کہیں کہ ہم نے نئی پارٹی بنائی ہے اس لیے ہم اپنی غیر پارٹی کو مار رہے ہیں تو خود یہ بدنام ہوں گے. تو وہ اٹھائیں گے قرآن ہی کو اور قرآن کے مضامین ہی کو، اور جب وہ لوگوں کو قتل کریں گے تو لوگ پوچھیں گے یار یہ نمازی داڑھی والوں کو تم مار رہے ہو. وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، حضور فرماتے ہیں کہ وہ میری امت پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے اور کہیں گے یہ سارے مشرک تھے اس لیے ہم ان کی گردنیں کاٹ رہے ہیں. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ آج یہ کہتے ہیں ہم نبی کے علم غیب نہیں جانتے. میں نے کہا موٹے پیٹ والے، اگر تو نبی کے علم غیب کو جان لے تو نبی پھر تو تیری ساری جماعت واضح ہو جائے گی. اس لیے کہ نبی کے غیب کا تم انکار اس لیے کرتے ہو کہ تمہاری رگ رگ کی خبر حضور نے پہلے سے مرمت فرمائی ہے. سرکار نے فرمایا رماہ بالشرک، وہ ان پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے. لے آئے کوئی بابی اس کا جواب، پوری دنیا سن رہی ہے اس پر. لے آئے اس کے مراد کا اہل سنت ہے. اہل سنت نے کس پر شرک کا فتویٰ لگایا ہے؟ اہل سنت نے شرک کا فتویٰ لگا کر کس پر قتال کیا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان موجود تھے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو مارنے والا بھی تو قرآن پڑھ رہا ہوگا، مرنے والا بھی قرآن پڑھ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں دونوں. فرمایا اس میں مشرک پھر کون ہوگا؟ مارنے والا مشرک ہوگا، یہ جو مر رہے ہیں وہ ٹھیک مشرک ہیں؟ سرکار نے فرمایا، پوچھا جب سرکار سے کہ ایہما اولا بالشرک الرامی والمرمی، مارنے والا یا مرنے والا؟ تو حضور نے فرمایا الرامی، مارنے والا بدبخت خود مشرک ہوگا، میری امت تو غریب ہوگی. آج یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگ ہیں جو حدیث پاک آگے پہنچائیں گے؟ تو یہی حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت غریب ہوگی. اور شرک کا مضمون تو اتنا خطرناک ہے میرے دوستو، حضور نے کبھی اس کو اپنی امت کے لیے پسند نہیں فرمایا. حضور نے شرک کی مذمت ضرور کی ہے لیکن اپنی امت مرحومہ کے لیے کبھی حضور نے اس لفظ کو سننا بھی گوارا نہیں کیا ہے. کیونکہ امت کی دو قسمیں، امت اجابت اور دعوت. امت بولیے اجابت اور دعوت. اجابت وہ ہے جو حضور کا دین اس تک پہنچا اس نے قبول کر لیا، اجابت بنا قبول کرنا. ایک ہے دعوت، جس طرح کافر بھی حضور کی امت کے اندر ہے کہ نام پہنچ رہا ہے لیکن وہ اس کو قبول نہیں کر رہا، تو دعوت. لیکن جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اکثر ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. یہاں تک کہ حضور
صحابہ سے رخصت ہو کر اللہ کے پاس جا رہے ہیں، لیکن وہ آخری خطبہ دیتے ہوئے بھی کہتے ہیں گھبرانا نہیں، میں تم سے بڑی امید رکھتا ہوں اور اپنی پوری امت سے بڑی امید رکھتا ہوں، ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا ڈر ہی نہیں ہے کہ تم توحید چھوڑ کر مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ حضور نے بخاری میں فرمایا۔ ابن ماجہ کے اندر حضور نے فرمایا کہ میں اس بات کا خوف نہیں رکھتا، لست اقول لکم تعبدون شمسا ولا قمرا ولا وسنا، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بعد میری امت سورج کو پوجے گی، یہاں سے صحابہ نہیں مراد، پوری امت مراد ہے، کہ میرے بعد میری امت سورج کو پوجے گی، چاند کو پوجے گی، بتوں کو پوجے گی، میں نہیں ڈرتا اس بات سے، میری امت یہ نہیں کرے گی۔ فرمایا ہاں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جس بات کا خوف میرے لیے ہے وہ شہوتن خفیتن، یعنی میری امت جو ہے وہ نفسانی خواہشات میں اور مادی محبت میں مبتلا ہوگی، لیکن توحید کو چھوڑ کر شرک کبھی نہیں کرے گی۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ میری بات ہے، سمجھ رہے؟ آپ یہ کہیں گے شاہ صاحب یہ حدیثیں اور بھی تو معنی رکھتی ہے، اور آپ اتنے جذبات میں اور اتنے جوش میں اور امت کے اتنے درد کے اندر یہ بڑا اعلان کرتے ہیں کہ جناب امت میں شرک نہیں ہوگا، تو یہ جذبات تو آپ کی ذاتی رائے ہے، تو میں کہوں گا تھوڑی دیر کے رک سن لو، حدیث تو ہم نے سنی ہے، اس پر جذباتی رویہ دکھانا کس کا عمل ہے؟ اب سنیے آپ، مسند امام احمد اٹھا کر دیکھیں، مسند امام احمد سیر اعلام النبلاء، مسند امام احمد کے اندر حضرت ابو دردہ کی جو مسند ہے، مسند ابی دردہ، کیونکہ حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد کے اندر کئی مسانید جمع کی، مسند ابی بکر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علی، یعنی جو حدیثیں ان سے روایت تھی، تو مسند ابی دردہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسند شداد بن اوس اس کے اندر بھی روایت موجود ہے، مسند ابی دردہ میں بھی ہے اور مسند شداد بن اوس بھی، حضرت شداد بن اوس بھی حضور کے صحابی ہیں۔ توجہ سنیے، میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیں آپ یہ جذبات کہ شرک کا فتویٰ کبھی مومن برداشت نہیں کر سکتا، کبھی مومن اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے حضرت شداد بن اوس کی مسند کی بات کی آپ کے سامنے، حضرت ابو دردہ کی مسند کی بات کی آپ کے سامنے، مسند امام احمد کے اندر ان دونوں کی مسانید موجود ہے، شداد بن اوس کی مسند کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت شداد بن اوس یعنی شرک کا فتویٰ امت کے لیے برداشت نہ کرنا اور اس پر بلک جانا، اس پر چیخ مار دینا، اس پر جذبات لے آنا، یہ امام احمد رضا ہی کا طریقہ نہیں بلکہ یہ صحابہ کا اصل میں طریقہ ہے۔ امام احمد رضا تو چیخ اٹھے وہابیوں کے فتوے کے سامنے، انگوٹھا چوم لیا تو اس نے شرک کا فتویٰ لگا دیا، کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیا تو اس نے شرک کا فتویٰ لگا لیا، حضور کی عظمتیں قبول کی تو شرک کا فتویٰ لگا لیا، حضور کی تعظیم کی تو شرک کا فتویٰ لگا لیا۔ امام احمد رضا چیخ اٹھے، فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجئے۔ چیخ اٹھا امت کا امام، چیخ اٹھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے امت کے ساتھ، یعنی اصل تقویٰ، اصل فہم قرآن کل میں پیش کروں گا، یہ حضور کی تعظیم اور ادب سے آئے گا۔ تو حضور کی تعظیم اور ادب جو اصل دین تھا، ان بدبختوں نے ان کو شرک کہا، تو امام احمد رضا نے اپنے جذبات کو اس بھڑاس کو بیان کیا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، بولیے مل کر اس مذہب پر لعنت، اس برے مذہب پر۔ اگر نبی ہی کا ادب شرک ہو جائے گا تو مندروں میں کیا گھنٹے بجانے جائیں گے؟ پھر نبی کا نام چننا اگر شرک ہو جائے گا، نبی کے حضور درود و سلام کے لیے قیام تعظیمی اگر شرک ہو جائے گا تو دین کے پاس بچے گا کیا پھر؟ اب ذرا سنیے اس بات کو۔ حضرت شداد بن اوس منبر پر کھڑے، شداد بن اوس اور حضرت ابو دردہ یہ دونوں بڑے جگری دوست ہیں، بولیے سبحان اللہ، دونوں بڑے جگری دوست ہیں اور دونوں ابھی بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے ہوئے ہیں۔ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو دردہ، حضرت شداد بن اوس اپنے منبر پر کھڑے ہو کر، اس امام احمد میں ہے، تقریر کر رہے ہیں، نوجوانوں کو ڈرا رہے ہیں کہ گناہ کا کام نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، نیکی کا کام کرو، ترغیب دے رہے ہیں۔ صحابی رسول ہے، کتنا مبارک مجمع ہوگا کہ جس میں صحابی منبر پر کھڑے ہو کر درس دے رہا ہے اور سب ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اب صحابی رسول درس دے رہے ہیں اور درس دیتے دیتے قریب میں حضرت ابو دردہ بھی موجود ہیں، وہ سر نیچے جھکا کر اپنے دوست کی تقریر سن رہے ہیں، اور جمعے کی نماز ظاہر سی بات ہے، تقریر ختم ہوگی تو جمعے کی نماز پڑھنی ہے، حضرت ابو دردہ کی بھی عمر لمبی ہو چکی ہے۔ تو اس دوران حضرت شداد بن اوس کی زبان سے ایک جملہ نکلا تقریر کے دوران، صحابی ہے، کہنے لگے کہ لوگوں میں شرک بہت پھیل گیا، یہ شداد بن اوس کی زبان سے جملہ نکلا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایسی قیمتی بات کہیں کہیں ملے گی آپ کو، ذرا سنیے آپ۔
شداد بن اوس کی آپ اپنی تحریک اور ہسٹری کو سمجھیں. آپ میں آپ کے تعلق کو جوڑ رہا ہوں گنبد خضرا سے. اب آپ دیکھیے حضرت شداد بن اوس کی زبان سے جملہ نکل گیا. شرک بہت عام ہو گیا ہے, لوگ شرک کے اندر پڑے ہوئے ہیں. حضرت ابو الدرداء تیسری صف پہ بیٹھ کر سر جھکا کر ساری تقریر تو سن رہے تھے, لیکن جب حضرت شداد بن اوس کی زبان سے یہ جملہ سنا نا کہ شرک بہت عام ہو گیا, تو آپ نے اپنے سر کو اٹھا اور غصے سے آنکھیں بڑی بڑی اور شداد بن اوس کو دیکھنے لگے اور دل سے کہنے لگے یہ تو کیا باتیں کر رہا ہے. سمجھے؟ نماز ختم ہو گئی. نماز ختم ہونے کے بعد حضرت شداد بن اوس نے کہا تم بڑے غصے میں مجھے دیکھ رہے تھے, تو کہا تم میرے پاس تو آؤ, تم سے بات کرنی ہے. ہاتھ پکڑا. دونوں صحابی ہیں. اب وہابی کا عقیدہ اور صحابی کا عقیدہ دیکھیں. دونوں صحابی. حضرت ابو الدرداء نے حضرت شداد بن اوس کا ہاتھ پکڑا, اور ایک صحابی کا نام میرے ذہن میں